تو یہ وہی صاحب ہیں غالباً جنہوں نے کل بھی سوال کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ افراد سے یہ بھی پوچھا ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت مولا علی ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوا، اور آج انہوں نے یہ بات کی، اور اس کا جواب قبلہ قاری طیب صاحب نے کل بھی ارشاد فرمایا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم پر قرض ہے کہ ہم کتاب بھی آپ کو دکھائیں گے، اور کتاب اس وقت قاری صاحب کے پاس بھی موجود ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں یہ اس مقام پر یہ کتاب المغازی میں یہ حدیث مبارکہ یہ موجود ہے، اور ہم دکھانے کے ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبت کا عالم دیکھیے کہ سرکار کے قرب والے جو ہیں ان کی آپس کی، اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی رشتہ داریاں کیسی ہیں۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، اور میں اب اس بات کی طرف آتا ہوں جو حضرت نے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی لیکن وہ کالر کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ اچھا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں جعفری سید ہوں، اور فرمانے لگے کہ میں شرمندہ ہوں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ حدیث سنیں، امید ہے کہ اگر دل میں نبی پاک کی محبت ہے تو شاہ جی انشاءاللہ سرکار کے صدقے آپ آج کے بعد انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ بات یہ ہے، بات اگر قرآن حدیث سے کی جائے تو اس کو دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بخاری شریف ہے، یہ کتاب سامنے ہے بخاری شریف، اور اس بخاری شریف کا یہ صفحہ نمبر 597 ہے، اور یہاں پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ذکر ام سلیت کے باب باقاعدہ بنایا ہے، اور اس باب میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے کتاب المغازی میں کہ جناب سالبہ بن ابی مالک نے کہا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں مدینہ کی عورتوں کو تقسیم کی گئی، اور ایک جو اس میں سب سے عمدہ چادر تھی نا، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے جو آپ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یا امیر المومنین آتی حاذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللتی اندکا یریدون ام کلثوم بنت علی۔ یہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں بخاری شریف میں اور کتاب المغازی میں آج بھی یہ، اور یہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے۔ ہم اب دوسروں کے تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، اور صحاح ستہ یہ ہماری معتبر ترین کتابیں ہیں، اور ان میں بھی جو بخاری شریف ہے یہ سب سے زیادہ معتبر ترین ہے۔ تو ہم اپنے جو اصول ہیں اس کے مطابق آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا امیر المومنین یہ چادر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دیجئے جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، جو آپ کی بی بی صاحبہ ہیں، اور کہا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا نام ام کلثوم یعنی حاذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اندہ کا یریدنا، اور یہ نام درج ہے یہاں پر ام کلثوم بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی کو دیجئے۔ اب جب ان کا نام بھی درج ہے، یہ بات بھی درج ہے، اور یہ بات آج ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں ڈالی نا، یہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی سوغات اکٹھی کر کے اس امت کو دیا ہے اور سرکار کی امت کے لیے یہ تحفہ پیش کیا ہے، یہ آج بھی میرے دوست، آج اگر آپ یہاں آ جائیں تو ہم آپ کو دکھانے کے ذمہ دار ہیں، نہیں تو آپ وہاں سے کہیں سے کتاب خرید لیں یا کسی مسجد میں چلے جائیں، کہیں سے بھی۔ یہ میں آپ کے سامنے بخاری شریف اور کتاب المغازی باب اس کا ذکر ام سلیت اور حدیث کا نمبر 1236 ہے، یہ حدیث مبارکہ اگر یہاں نہ ہو پھر ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر ہے تو پھر آج کے بعد سیدہ ام کلثوم سے شرمندہ نہ ہو جائیے گا، بلکہ اس عقیدے کو رکھ کے ایک شرمندگی ضرور محسوس کیجئے گا کہ نعوذ باللہ جو ان کے زوج ہیں اگر کوئی ان کو زوج نہ کہے تو پھر یہ تو زیادتی والی بات ہے نا، اور عدل یہی ہوتا ہے، انصاف یہی ہوتا ہے، جس چیز کا جو محل ہو اس کو وہاں رکھا جائے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ دیکھیے بخاری شریف سے تو مولانا جلالی صاحب نے وہ پیش کر دی ہے حدیث پاک، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، جس کو اہل سنت سب سے صحیح ترین کتاب سمجھتے ہیں، اور وہ ہے۔ اگر کتب شیعہ میں سے دیکھنا ہو، جو شیعہ حضرات، شیعہ لوگ، اگر ان کو اس میں کوئی شک ہو تو حق الیقین اٹھا کر دیکھ لے۔ حق الیقین میں لکھا ہے کہ اگر نبی دختر خود را با عثمان داد،
علی دختر خود را بعمر داد. جی یہ حق الیقین ہمارے پاس ہے, میں نے حوالہ کیا ہوا ہے. ساری کتابیں تو میں پورا کتب خانہ تو ہر وقت نہیں اٹھا کر پھر سکتا, کتابیں موجود ہیں کہ اگر نبی دختر خود را بعثمان داد, علی دختر خود را بعمر داد. اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علی نے, حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی عمر کو دی ہے. یہ عبداللہ شبر جو اس کا مصنف ہے حق الیقین کا, یہ اس نے لکھا ہے. ماشاءاللہ علماء شیعہ میں سے ہے, گویا ایسی چیز ہے جس پر طرفین کی طرف سے اتفاق ہے. یعنی علماء اہل سنت بھی اس کو لکھ رہے ہیں, علماء اہل تشیع بھی اس کو لکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا تھا کہ وہ جو پڑنواسی لگی جی کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں حضرت فاروق اعظم کی, اور حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی لگی حضرت حفصہ کی, اور ام کلثوم بیٹی ہیں حضرت خاتون جنت کی. تو اس طرح وہ حضرت حفصہ کی پڑنواسی لگی, جی نواسی لگی, تو گویا اپنی پڑنواسی سے نکاح کر لیا. تو بھئی یہ عجیب بات ہے. امہات المومنین جو ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں, مگر وہ ایمان کی ماں ہیں, وہ ایمانی رشتے کے لحاظ سے ساری مسلمانوں کی ماں ہیں. دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا امہات المومنین کو کہ حجاب کرو. جی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. جب تم ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو تو کیسے سوال کرو؟ من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے سوال کرو. اب دیکھیے جو سگی ماں ہوتی ہے کیا اس سے بھی پردے کے پیچھے سے سوال کیا جاتا ہے؟ جی جو نسبی ماں ہوتی ہے, جو جسمانی ماں ہوتی ہے, اس سے پردہ نہیں ہوتا. قرآن پاک نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ایمان کے لحاظ سے فرمایا ہے, احترام کے لحاظ سے فرمایا ہے. اگر جسمانی لحاظ سے ہو تو خدا تعالیٰ ان سے پردے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ یہ بھی ہے کہ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی ہونے کا رشتہ ہے, تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. تو اب یہ جو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ کی ماں لگی, تو یہ حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ یہ یعنی سٹیپ مدر جسے کہتے ہیں وہ لگتی ہیں. تو یعنی اس میں وہ کوئی حقیقی والی بات تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے رشتے کے اندر کوئی رکاوٹ اور ممانعت ہے. اور یا سٹیپ مدر کہہ لیں تو سٹیپ مدر کا وہ حکم شرعی طور پر بالکل نہیں ہے. جب سارے مان رہے ہیں اور اسی طرح کے سارے معاملات ہیں اس میں. تہذیب المتین ان کی کتاب ہے اہل تشیع کی, تہذیب المتین, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ روم نے خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے, تو اس کا کیا کیا جائے. تو آپ نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھیجا کہ وہ اپنے سر پہ باندھ لو تو تمہیں اس سے شفا ہو جائے گی. جی اس نے اسی شیشی کے اندر عطر ڈال کے بھیج دیا. جس شیشی میں بال بھیجا تھا اسی شیشی کے اندر اس نے بادشاہ روم نے عطر ڈال کر بھیج دیا. جب وہ عطر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو تھا لانے والا, وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنا تہذیب المتین کے اندر کہ وہ سیدھا حضرت عمر فاروق کے گھر میں دے گیا. جی حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ یہ ام کلثوم سے پوچھا کیونکہ ان کی بیوی ہیں اور ان کا بیوی ہونا یہ تہذیب المتین والا بھی لکھ رہا ہے. تو وہ وہاں گھر میں دے گیا. حضرت عمر فاروق نے اسی وقت اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اسے گارے میں ڈال دیا اور کہا کہ میں اپنے گھر کے لیے اس مال کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس پر ایک بھی کتنے ہی حوالے ہم کتب شیعہ سے دیکھ سکتے ہیں, بلکہ ایک طبقہ ہمارے اہل سنت میں سے وہ بھی ہے جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہی شیعوں نے بنایا ہے. یہ ام کلثوم کا نکاح جو ہے نا, وہ کہتے ہیں اول فرجن غصب نہ ہو, وہ کہتے ہیں پہلی معاذ اللہ جو جائے سطر ہم سے چھینی گئی وہ یہ ام کلثوم ہے. یعنی اس کو تقیہ کے اوپر محمول کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا سے یہ چھینا گیا ہے. یہ ان کا یعنی اللہ کے بندو علی شیر خدا ہے, وہ اتنا بزدل ہے کہ اس کی بیٹی اس سے چھین لی گئی ہے. نہیں چھینی نہیں گئی ہے, انہوں نے اپنی خوشی سے رضامندی سے رشتہ پیش کیا ہے. کل میں حوالہ دے رہا تھا بہکی شریف سے,
ہے نا. میں اس کو پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ امام حسن و حسین نے اس پر اعتراض کیا تھا اس رشتے پر کہ عمر کا فرق ہے, تو حضرت علی اپنے بچوں سے ناراض ہو گئے اور کہا میں تم سے کلام نہیں کروں گا جب تک تم اس رشتے پر راضی نہیں ہوگے. تو حسن و حسین راضی ہوئے, پھر وہ ساتھ شامل ہوئے, اور مولا علی نے بھی اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پورے گھرانہ اہل بیت نے خوشی کے ساتھ یہ نکاح کیا تھا. ماشاء اللہ.